موضوع الدرس فی اسماء اللہ و صفاتہ، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے بہت ہی خوبصورت کمال والے نام ہیں۔ آپ اللہ کے ناموں سے ہی اللہ کو پکاریں اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ان کو سزا ملے گی جو کچھ انہوں نے کیا ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جن کو ہم نے پیدا فرمایا ان میں ایک امت ایسی بھی ہے کہ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ، ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہدایت کے مطابق اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلے کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، سنستدرجہم، ہم ان کو چڑھا کے پکڑیں گے ایسے راستے سے، من حیث لا یعلمون، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، واملی لہم، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، ان کیدی متین، تحقیق میری پکڑ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اب مسئلہ سمجھیں اللہ کے اسماء کے بارے میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی اسماء، بہت ہی نام ہیں، لیکن صحیح احادیث مبارک میں جو روایات صحیحین میں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے 99 نام جو صحیح حدیث ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها فقد دخل الجنہ، جس نے ان کو محفوظ کر لیا، محفوظ رکھا، اسی کے مطابق عمل کیا، وہ جنت میں داخل۔ بعض علماء نے اللہ کے 1000 اسماء کا بھی ذکر کیا، اور بعض علماء نے 3000 اللہ کے نام ذکر کیے، جیسے کہ اس مسئلے میں مستقل تالیفات ہیں، جیسے الاسناء کتاب کا نام ہے، الاسناء فی اسماء اللہ الحسنى۔ لیکن ہمیں صحیح احادیث مبارکہ میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 99 نام، اور بہت ساری اسماء کا ذکر اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ الحی، القیوم، العلی، العظیم، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم،
الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور، یعنی بہت سارے اسماء ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ تو اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے نام ہیں یہ سب کے سب توقیفی ہیں، اپنی طرف سے آپ کوئی نام میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ شافی ہے، اب کوئی کہے کہ اللہ طبیب ہے، یہ ٹھیک۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے ناموں کو بگاڑا نہ کرو۔ بگاڑنے کا کیا معنی ہے کہ ایسا نام رکھا جائے جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور بگاڑنے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ایسی صفات کا اضافہ کیا جائے جو اس کی شان کو زیبا بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں اور سب کے سب نام جو ہیں وہ با کمال ہیں، با جمال ہیں، حسنہ ہیں، ان میں کسی قسم کا آپ اضافہ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے، اور نہ ان کو بگاڑ کے رکھا جا سکتا ہے کہ اس نام، اسی لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں نا کہ اللہ تو کہو لیکن خدا نہ کہو، حالانکہ خدا فارسی میں ایک لفظ ہے، یعنی اس کا ترجمہ ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اللہ کہیں کہ پورے قرآن میں آیا، اللہ کے ذات نے یہی لفظ، یہی علم استعمال کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ یستہزئ بهم ویمدهم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی پورے قرآن میں نظر ڈالیں تو اللہ نے اسی اسم کو، اور یہ اسم ذات ہے، یاد رکھیں، باقی جتنے اسماء ہیں وہ اسماء صفات ہیں، جیسے الرحمن یہ صفت ہے، الرحیم یہ صفت ہے، الخالق الرازق المصور یہ صفات ہے، اسم ذات اللہ، اور اللہ کی شان کی عظمت کا یہ اندازہ کریں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شرک شروع ہوا، انہوں نے بت بنائے، انہوں نے بڑے بڑے بتوں کی تماثیل بنائی، اور ان کے آگے وہ سر نیاز جھکاتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، چڑھاوے چڑھاتے رہے، لیکن آج تک کسی کافر نے بھی اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا، یعنی اللہ نے اپنے نام کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ انہوں نے حبل تو رکھ لیا، انہوں نے لات منات عزا تو رکھ لیا، انہوں نے ودن سواعن یغوثا یعوقا نصرہ تو رکھ لیا، انہوں نے اساف اور نائلہ تو رکھ لیا، لیکن اللہ کا لفظ ایسا محفوظ رہا کہ کوئی باطل، کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی وثنی جو ہے وہ اپنے خدا کا نام نہیں رکھ سکتا، یہ اللہ کا نام محفوظ رہا۔ اور دوسرا، اس نام میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایسا نام ہے، ورنہ ہوتا ہے نا جی کہ کسی کے نام سے کوئی حرف حذف کر دو تو معنی ہی ختم ہو جاتا ہے،
یعنی کسی کے نام سے ایک حرف کم کر دو تو وہ تو معنی بھی بگڑ جائے گا. مثلا زید نام ہے اور صحابی ہیں زید رضی اللہ عنہ، اور اتنے شان والے صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا. تو اب زید میں اگر آپ ایک حرف کم کر دیں، مثلا زا کم کر دیں، باقی کیا بچے گا؟ باقی تو پھر ید بچ جائے گا نا. اگر اس کے آخر میں ایک حرف گھٹا دیں، دال گھٹا دیں، تو باقی کیا بچے گا؟ زی. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ کوئی دوسری مثلا مکی، اگر میم گھٹا دیں پھر کیا بنے گا؟ کی. کی کوئی نام تو نہیں ہے نا. اچھا اگر آخری حرف یا کو ہم کر دیں تو پھر مک بن جائے گا. یہ صفت جو ہے میرے اللہ کے نام میں ہے کہ اگر حرف گھٹا بھی دو تو معنی نہیں بگڑتا. اللہ الف گھٹا دیں تو ٹھیک ہے، تب بھی للہ موجود ہے. اچھا پورے الف لام سارا ہٹا دیں، صرف آخری حرف کے ہو، تب بھی موجود ہے. لا الہ الا ہو. اسی طرح اگر اس کے ساتھ کوئی حرف اور لگا دیں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا اس کو بھی ہٹا دیں تو پھر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی یہ واحد اسم مبارک ہے کہ جس میں جتنا بھی حرف گھٹاتے جائیں یا بڑھاتے جائیں اس کے ترجمے میں فرق نہیں آتا. یہ اللہ کا اسم ذات ہے. اور بہت سارے بزرگان جو ہیں، بہت سارے صوفیاء کرام جو ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہی دراصل یہی ہے اللہ. ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے صوفیاء ہیں اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن کلام صوفیاء در شریعت حجت نیست. صوفیاء کا کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا، لیکن ان کے کلام سے استفادہ کیا جاتا ہے. باقی وہ دلیل بنے شریعت میں نہیں بن سکتا. دلیل اللہ کا قرآن اور اللہ کی سنت ہے. ان کے لطائف ہوتے ہیں، لطائف علمی بھی ہوتے ہیں، لطائف تفسیری بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل بات وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. اس کی ایک مثال سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے. جیسے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ صحیح معنوں میں بزرگ تھے اور متبع کتاب و سنت تھے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال جب بندہ، وہ ہمارے استاد تھے، وہ کہتے تھے مکی صاحب جب بندہ پیر بن جائے نا تو تھوڑا بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے، پھر عقیدے میں وہ سختی نہیں رہتی، وہ لچک آ جاتی ہے. یہ پیری بلا ایسی ہے نا جی. پھر لازماً اس میں نرمی کے پہلو میں بڑھتے 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 لچک آ جاتی. تو بہرحال انہوں نے ایک عجیب بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ابلیس جو تھا لعنت اللہ علیہ، اس میں 3 عین تو تھے لیکن ایک عین نہیں تھی. اب نہ یہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہ اپنے بزرگوں کا اپنا تخیل ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں 3 عین تو تھے لیکن ایک عین نہیں تھی. اگر وہ چوتھی عین بھی ہوتی نا تو وہ ملعون نہ بنتا. اب انہوں نے
کہا کہ پہلی عین سے کیا مراد ہے؟ عالم، یعنی عالم عین ہے نا، تو یہ عین تو اس میں تھی، وہ عالم تو تھا بدبخت، وہ عالم تو تھا، اس کے بعد علم تو تھا نا جی کہ ملائکہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے، بہت بڑا جثہ ہے، زمین میں، جنت کی زمین پہ ایسے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، تو ایک دن پتہ نہیں آ کے اس نے اس کے اوپر سے پھونک ماری تو ہوا نکل گئی نیچے سے، کہنے لگا جو بھی ہے یہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پائے گا، اندر سے خالی ہے نا، چیز بھری ہو تو کھڑی ہو جاتی ہے نا، خالی ہو تو ڈگ جائے گی۔ علم تو بدبخت کا ایسا تھا نا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، پورے دنیا کا نظام آگ سے چلتا ہے، حرارت سے چلتا ہے، بدن کی حرارت بھی ختم ہو جائے تو موت۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کہتے ہیں جی ہاں اب پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، اب ہاتھ بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں، جو ٹھنڈا ہوتا جائے گا ختم، کیونکہ وہ حرارت غریب ہی ختم ہو گئی نا۔ اسی طرح پوری دنیا کا نظام ہے، جتنی آپ کی مشینری ہے، وہی جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، میزائل ہیں، ٹینک ہیں، جو بلا ہے سب آگ سے چل رہی ہے نا، اندر سٹیم بنتا ہے نا، اگر آگ نہ ہو کیسے چلے گی؟ اور تمام دنیا کے معقولات جو کھانے تیار ہو رہے ہیں آگ میں تیار ہوتے ہیں نا۔ تو اس نے کہا یا اللہ آگ بہتر چیز ہے، پھر آگ روشن کرنے والی چیز ہے، آگ اوپر کو اٹھنے والی چیز ہے، اور مٹی تو نیچے پڑی ہوتی ہے، اور آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کیوں سجدہ کروں جبکہ میں اس سے اعلیٰ ہوں، فاضل ہوں، افضل ہوں، وہ مفضول ہے، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اکڑ گیا، استکبر، تکبر کیا۔ حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھا کہ آگ جتنی ہو تو مٹی تو آگ کو بجھا ہی رہتی ہے، جب آگ نہ جلے تو کہتے ہیں مٹی ڈالو بھائی، مٹی ڈالو اس میں، آگ نہ بجھے تو آگ تو ایسی چیز ہوئی نا جیسے مٹی تو ایسی چیز جیسے آگ کو بجھا دیا۔ اور مٹی میں تواضع ہے، جھکنا ہے، اللہ کو تواضع پسند ہے، اکڑ پسند نہیں ہے۔ اسی لیے قیامت والے دن جب جہنم سامنے ہوگی، انجام سامنے ہوگا تو کہے گا یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اس میں علم والی عین تو تھی کہ وہ عالم تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری عین ہوتی عابد کی، وہ عابد بھی تھا، اتنا عبادت گزار تھا کہ ملائکہ اعلیٰ میں فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا۔ یعنی عالم بھی تھا، ایک عین تو آ گئی نا، عابد بھی تھا، دو عین آ گئی۔ انہوں نے کہا تیسری عین اس میں تھی عارف، یعنی وہ عرفان بھی رکھتا تھا، مقامات الہی بھی سمجھتا تھا، اللہ کی ذات کی عظمت اور جلال کو بھی سمجھتا تھا۔ اب کوئی انسان کسی پہ ناراض ہو نا جی، غصے میں ہو، اگر کہتے بھئی ہٹ جاؤ ابھی وہ غصے میں ہے، غصے میں کیا ہوگی، تمہاری بات تھوڑی مانیں گے، حالانکہ اللہ کے جلال کا وقت ہے، اللہ نے حکم دیا ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ابلیس نکل جاؤ میری جنت سے، آسمانوں سے، تم مردود ہو، مرجوم ہو، اور تم پر میری قیامت تک لعنت ہے۔ ایک غضب اور جلال کا وقت ہے نا، لیکن وہ عارف تھا،
وہ جانتا تھا کہ خالق ہوتا ہے، یہ بندہ نہیں ہے جو غصے میں آ کے مغلوب الغضب ہو جائے، غصہ اس کے اوپر غالب ہے۔ اللہ پہ تو کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی نا۔ بات کو سمجھیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ بھائی انسان جو ہے وہ تو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے کہ اس پر غصہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ دیکھا نہیں کئی دفعہ لوگ آتے ہیں، حضرت مجھے بڑا غصہ آیا ہوا تھا، میں بالکل کف میرے منہ سے بہ رہی تھی، اس غصے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے۔ اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، وہ بیوقوف یہ نہیں سمجھتے کہ طلاق جو بھی دے گا غصے میں دے گا، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو ایسی بلا ہے نا، کسی حال میں بھی ہو جاتی ہے، غصہ ہو، مذاق ہو، جیسے بات ڈرامے میں میاں بیوی بنتے ہیں پھر وہ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد حلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، اس میں مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو انسان اسی لیے حکم ہے نا کہ اگر آپ کھڑے ہیں اور غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ، اگر آپ بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ، اگر پھر بھی غصہ نہیں جاتا وضو کرنا شروع کر دو، کیونکہ غصہ آ گیا اس کو پانی بجھا دیتا ہے۔ لیکن وہ بدبخت عارف تھا، سمجھتا تھا کہ اللہ کسی چیز کے مغلوب نہیں ہو سکتے، اس کی ذات غالب ہے ہر چیز میں۔ اس وقت اس نے دعا مانگی، رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے مہلت دے، میری زندگی لمبی کر دے، اس وقت تک جب تک لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ دیکھو کتنا بڑا علم ہے بدبخت کے پاس۔ اس لیے علم پہ فخر نہ کیا کرو، اگر اللہ نے علم دیا شکر کرو، علم دیا تواضع کرو، علم دیا اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ کبھی علم کا تکبر جو ہے انسان کو برباد کر دیتا ہے کہ میں عالم ہوں اور میں عالم ہوں اور میں عالم ہوں۔ اب دیکھو علم کتنا ہے بدبخت کا، کیا دعا مانگی، مجھے مہلت دیں اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے بعد تو موت ہے ہی نہیں نا، جب قبروں سے ہم اٹھائے جائیں گے اس کے بعد کوئی موت ہے؟ معنی یہ ہے کہ مجھے کبھی موت نہ آئے، جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ باقی ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، صرف اس کی ذات ہے جس پہ کوئی ہلاک نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے سب فنا ہونے والی ہے، صرف ایک ذات ہے اللہ کی جو ہمیشہ باقی ہے، دائم ہے، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اب دیکھو علم یہ ہے اس وقت تک کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ اور میرے مولا کی شان عطا بھی دیکھو، ابلیس ہے، ساری مخلوق کو گمراہ کرنے والے اللہ تو جانتے ہیں نا۔ لیکن ابلیس نے دعا مانگی تو اللہ نے اس کی بھی سن لی۔ قال انک من المنذرین، جاؤ تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں،
لیکن الی میقات یوم معلوم، اس وقت تک جو ہمارے علم میں ہے. لیکن دعا تو منظور ہو گئی نا. اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کہہ دو الحمدللہ. ایمان سے ایک سچی بات بتاؤ کہ آدم علیہ السلام میں جب مشکل پڑی، اللہ کی ناراضی آئی، کپڑے اتر گئے، جنت سے اتارے گئے، آدم و حوا نے کس سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کیسے دعا مانگی؟ اچھا، یہ ہماری برادری کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں ملا، انہوں نے ایک اور مسئلہ درمیان میں ڈال دیا. دعا تو مانگی تھی لیکن حضور کے واسطے سے مانگی تھی، حضور کے وسیلے سے مانگی تھی. کہ آدم نے دیکھا کہ عرش پر نام لکھا ہوا ہے تو پوچھا، اندازہ لگایا کہ یہ کوئی ایسا پیارا نام تو ہے نا جو اللہ نے عرش پہ رکھا ہوا ہے، تو حضور کے نام کا وسیلہ پکڑا. یہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے. بس آج کل تو رواج ہے نا جی، بس جو مرضی آئے تو جی پیر صاحب نے فرمایا ہے تو پیر صاحب نے فرمایا ہے تو بزرگ نے فرمایا تو عالم نے فرمایا. اللہ کے بندے، ہمارا کام ہے اللہ رسول کی بات کو سمجھانا، اپنی طرف سے تو نہیں بات بنانی. جب قرآن میں یہ بات موجود، ایک مسئلہ یاد رکھو کہ نص جہاں موجود ہوگی وہاں کسی کو طاقت ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی ہیر پھیر کرے. جب نص ہے کہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات، اللہ نے آدم کو کلمات سکھائے کہ ان کلمات سے مجھ سے معافی مانگو. جب اللہ نے سکھائے وہ کلمات بھی موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، تو اب اس میں وسیلے کا مسئلہ ڈھونڈنا اور اس کے اندر اپنی طرف سے جوڑ لگانا جو ہے، یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اچھا، بہرحال میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ الحمدللہ کعبہ شریف کے دامن میں بیٹھے ہیں، باوضو ہیں، اور کہ آدم و حوا پر جب عتاب آیا تو انہوں نے کس سے دعا مانگی؟ اللہ سے. اچھا، ابلیس نے کس سے مانگی؟ ہاں جی بھائی، ابلیس نے دعا کس سے مانگی ہے؟ قال رب انظرنی، کس سے دعا مانگی ہے؟ تو آدم بھی اللہ سے مانگے، ابلیس بھی اللہ سے مانگے. یہ تیسری پارٹی کون سی ہے جو اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے مانگتی ہے؟ یا تو ابلیس کے بنو یا آدم کے بنو. اصولی بات ہے نا، تھرڈ پارٹی تو کوئی نہیں ہوتی دنیا میں. بھائی آدم کی اولاد بنو گے، حلالی اولاد بنو گے تو آدم نے جس سے مانگا ہے اسی سے مانگو. اور اگر اللہ کو اور آدم کو چھوڑ کے تم ابلیس کی پارٹی میں آنا چاہتے ہو تو پھر ابلیس بھی تو اللہ سے مانگ رہا ہے. اسی لیے حدیث مبارک میں ہے، قبیلہ اشعری کے لوگ آئے ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت و قیادت میں کہ حضور سے جا کے کچھ مانگے بیت المال سے کہ ہمارے علاقے میں قحط ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں. صبح کی نماز تھی تو حضور پاک نے یہ آیت پڑھی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ کوئی چیز چلنے والی ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ نہ ہو. نماز ہو گئی، انہوں نے کہا کاف اپنے وفد سے چلو. پھر انہوں نے کہا بھئی حضور سے درخواست کرو. کیا درخواست کرو؟ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سارا زمین پہ ہر چلنے والے جانور کا رزق بھی میرے ذمہ ہے، تو ہم جانوروں سے تو گئے گزرے نہیں ہیں، پھر ہمارا رزق بھی اللہ کے ذمہ، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب دیکھیں کہ وہ اس میں، یعنی میں نے عرض کیا نا، وہ بھول نہ جائے کہ عین عالم والی بھی تھی اور عین جو ہے عابد والی بھی تھی، بڑا عابد تھا. اس لیے ہمیشہ علم پر یا عبادت پہ کبھی کبھی ناز نہ کیا کرو. کبھی ایسا شیطانی جال آتا ہے کہ گردن توڑ دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ مارے گئے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیٹھے تھے تنہائی میں رات کو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو یکدم
روشنی ہو گئی اور سارا درخت جو ہے روشن ہو گیا، اور آواز آئی کہ عبد القادر جاؤ، آج کے بعد میں نے تم پر ساری تکلیف جو ہے شریعت کی ختم کر دی ہے، معاف کر دی ہے، تم نے میری اتنی عبادت کی، اب تم پر کوئی حکم جو ہے نہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فوراً کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کوئی اور پیر ہوتا نا، اسی طرح شیطان اسی طرح گردنیں توڑتا ہے نا۔ اب جب شیطان ناکام ہوا، ظاہر ہو گیا، اور نے کہا عبد القادر اصل بات یہ ہے کہ تو صرف عابد نہیں عالم بھی ہے نا، اس لیے تو پہچان گیا، تیرے علم نے تجھے بچا دیا۔ اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے کہا بدبخت، مجھے اللہ نے بچایا ہے کہ علم نے بچایا ہے؟ یہ اور تو میری گردن توڑنا چاہتے تھے۔ اور وہ عالم تھے، سمجھ گئے بھی نماز روزہ تو اللہ نے اپنے نبی کو معاف نہیں کیا، تو عبد القادر جیلانی کو کیسے معاف ہو گیا؟ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چال ہے۔ تو اب اس میں جناب یہ دیکھیں کہ عالم کی عین بھی تھی، عابد کی عین بھی تھی، اور عارف کی بھی سمجھتا تھا کہ اللہ مغلوب نہیں ہو سکتے، ہر حال میں وہ جو چاہے فرمائے۔ تو ان بزرگوں نے لکھا کہ یہ تین عینیں تو تھیں، لیکن چوتھی عین نہیں تھی بدبخت میں، اگر وہ ہوتی نا تو برباد نہ ہوتا۔ وہ کون سی عین ہوگا؟ وہ عاشق والی عین ہے، اس کا اللہ سے عشق نہیں تھا۔ اگر خدا کا عشق ہوتا، اللہ کے احکام، الذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے عشق ہوتا، عاشق نخرے نہیں کرتا، عاشق مانگتا نہیں ہے، عاشق تو اپنی جان بھلا دیتا، تو بدبخت بچ جاتا، لیکن اس عین سے وہ معلوم تھا۔ تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایسے لطائف اور ایسی باتیں کچھ علماء نے لکھی ہیں، صوفیاء نے، لیکن یہ شریعت میں حجت نہیں ہوتی، چونکہ صوفیاء کی ایک کیفیات ہوتی ہے، کبھی وہ کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بات حجت قرآن ہے اور حدیث ہے، اور جو قرآن میں آ جائے، حدیث میں آ جائے، بس بات ختم ہو۔ اس لیے دیکھیں نا جی کہ ائمہ اربعہ ہیں، 4 امام ہیں، نص میں کوئی تعویل نہیں ہوتی، تقلید نہیں ہوتی، یہ فروعی مسائل کے اندر اجتہاد ہوتا ہے۔ جو نص ہے وہ، اب دیکھیں نا مثلا نماز مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ہاں جی، کوئی یار کچھ بولا ہی کرو، میں بیمار ہو کے بول رہا ہوں، آپ تندرست ہو کے بھی نہیں بول سکتے، اس کا کیا علاج ہے؟ مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں؟ اچھا، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں اماموں کے نزدیک 3 ہے، یا کسی کے نزدیک 1.5 ہے، اور کسی کے نزدیک 4 ہیں؟ ہاں جی، تو اب 3 رکعتیں جو کہ منصوص ہیں، اس میں کوئی اجتہاد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اب اختلاف کس میں ہے؟ ابھی آمین زور سے کہو یا آہستہ کہو، چونکہ حدیث میں زور سے بھی موجود ہے، آہستہ بھی موجود ہے، رفع یدین کرو یا نہ کرو، دونوں حدیثیں موجود ہیں، تو وہاں تو اجتہاد ہوتا ہے جو مسئلے میں نص نہ ہو۔ جب نص ہو تو وہاں اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اجتہاد انہی مسائل میں ہوتا ہے جو مسائل منصوص نہیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر آج کل آپ دیکھیں نا جی کہ آدمی کو اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، تو کہتے ہیں جی اس کا خون بہت نکل گیا، جلدی کریں بلڈ لائیں، خون لائیں، تو وہ خون لا کے اس کو خون چڑھاتے ہیں۔ اب یہ خون چڑھانا جو ہے شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کس آیت سے ثابت کریں یا کس حدیث سے ثابت کریں؟ کیونکہ حضور کے زمانے میں یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، نہ ڈاکٹر تھے، نہ اس وقت لیبارٹری تھی، نہ لیب تھی کہ پتہ کیا جائے، خون کی میچنگ کی جائے کہ کون سا اے گروپ ہے، بی ہے، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، کون سا گروپ ہے، یہ تو تھا ہی نہیں نا۔ پھر حدیث میں کیسے آتا ہے جو مسئلہ تھا ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا؟ تو اب مجتہدین کی، اب ائمہ فقہا کی ضرورت پڑی کہ بھئی اپنے اجتہاد سے ہمیں بتائیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، اجتہاد جو ہوتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔
وہ اپنے گھر سے نہیں ہوتا، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ انہوں نے استدلال کیا، انہوں نے کہا دیکھیں جی اگر ایک آدمی کا بچہ ہو اور بچے کی ماں دودھ پلانے کے قابل نہ ہو تو دوسری عورت دودھ پلا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل پلا سکتی ہے، تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ یا والدات پلائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور عورت پلائے۔ والدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ تو قرآن میں ہے، پلا سکتی ہے۔ اور پھر خود حضور پاک نے بی بی حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ بی بی حلیمہ آپ کی ماں تو نہیں ہے، آپ کی والدہ تو آمنہ ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ دوسری عورت کا دودھ پینا بچے کے لیے جائز ہے۔ انہوں نے کہا جی جب دودھ پینا جائز ہے، یہی دودھ تو جا کے خون بنتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پھر خون لگانا بھی جائز ہے۔ یہ ہوتا ہے اجتہاد، وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اگر قرآن و سنت کی روشنی نہ ہو تو پھر تو مسئلہ حل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ منصوص، اب جو اللہ کے نام منصوص ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ للہ الاسماء الحسنی، اور میرے نبی پاک نے فرما دیا ان اللہ وتر یحب الوتر، اور یہ بھی فرما دیا ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، تو جب نام توقیفی ہیں ہم نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھے۔